اب اس کے بعد جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے کے متعلق تو کتنے سالوں تک دودھ پلانا ہے، اور اس کے بعد ایام مدت رضاعت یعنی جو رضائی بھائی بہن بن جاتے ہیں کتنے سالوں تک یہ مسئلہ رہے گا، تو اس کے متعلق کتاب الرضاع میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بچے کو 2 برس تک دودھ پلایا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدات پر یہ ہے کہ والدات پر یہ چیزیں ہیں کہ والدات یعنی مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، 2 سال مکمل، حولین کاملین 2 سال مکمل دودھ پلائیں، یہ والدات پر ہے، یہ لازم اور فرض نہیں ہے، یہ ان کا احسان ہے اور اخلاق ہے۔ اگر وہ دودھ پلانے سے انکار کر دیتی ہے تو اخلاق کے خلاف ہے، لیکن اس پر والد کو یعنی بچہ یا بچی کے والد پر لازم ہے کہ وہ دودھ کا انتظام کریں یا کسی دائی وغیرہ کا انتظام کریں، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ عورت انکار کر سکتی ہے لیکن اخلاق کے خلاف ہے یہ۔ تو 2 سال اس کی مدت شریعت نے مقرر کی ہے، قرآن نے مقرر کی ہے کہ 2 سال تک انہیں دودھ پلائے، اس سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ دودھ پلانے کی مدت اور سال اگر دودھ پلانے کی مدت اور 2 سال ہے، اگر 2.5 برس کے اندر دودھ پلایا جائے تو حرمت نکاح ثابت ہے، اور اس سے زیادہ مدت میں گناہ ہے، حرمت نہیں ہے۔ مسئلے کی نوعیت خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مقدس میں جو اس سلسلے میں جو آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے کہ دودھ پلانے کے متعلق، تو اس کے متعلق 2 آیتیں ہیں، ایک سورہ بقرہ کی آیت جس کو میں نے تلاوت کی، اور ایک ہے 26ویں پارے میں سورہ احقاف کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہیں، یعنی اس قرآن مقدس میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے 2 سال اور ایک ہے 2.5 سال۔ اب کس طرح کے مسائل پیش کیے جائیں گے، اس کی کون سے مراد لیے جائیں گے، تو جمہور فقہاء نے کہا کہ جو سورہ بقرہ میں جو آیت مقدسہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 2 سال، اسی پر فتویٰ ہے، یہ صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی دلیل کو لیے ہیں، اسی بات کو لیے ہیں کہ 2 سال تک ہی مدت ہے، 2 سال تک ہی دودھ پلانے کی مدت ہے، اور 2 سال کے اب اس کے بعد 2 سال تک مدت ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ حنفی کے امام ہے، اور ان کے بے شمار مسائل پر مقلدین احناف ان کی اتباع و تقلید کرتے ہیں۔ تب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ احقاف کی آیت سے ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حمل کی مدت 2.5 سال ہے، اور حمل کی مدت جہاں 2.5 سال ہے وہیں دودھ پلانے کی مدت بھی 2.5 سال ہے، تو انہوں نے 2.5 سال کو مراد لیے ہیں۔ 2.5 سال مراد لینے کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، یہ اکثر مدت ہے۔ فقہائے احناف نے اس پر یوں تطبیق دی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 سال یعنی کم سے کم 2 زیادہ سے زیادہ 2.5 سال تک انہوں نے متعین کیا کہ 30 مہینے ہیں۔ تو اس میں سے اب اس آیت مبارکہ کے تشریح کی گئی ہے کہ 2.5 سال سے مراد وہاں پر یہ ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کی عمر ہے، اور جو 6 مہینے ہیں وہ کم سے کم جو ہے حمل کی مدت، کم سے کم حمل کی مدت 6 مہینے ہے، اور زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت 2 سال ہے، 2 سال ہے۔ تو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی مدت ہے کہ ایک عورت کے پیٹ میں بچہ کتنے سال تک کم سے کم رہے گا، زیادہ سے زیادہ رہے گا۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ کم سے کم دونوں کو ملا کر کے 30 مہینے کہا گیا، کہ دونوں کو ملا کر کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ یہ دونوں ملا کر 30 مہینے ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم 6 مہینے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 24 مہینے ہیں، زیادہ سے زیادہ 24 مہینے، یعنی زیادہ سے زیادہ 2 سال اور کم سے کم 6 مہینے ہیں، یہ مدت ہے۔ یہ 24 مہینے اور 6 مہینے یہ دونوں ملا کے 30 مہینے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اقل مدت اکثر مدت کا ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد 30 مہینے سے پہلے یعنی 2.5 سال سے پہلے کسی بچے کو اگر دودھ پلایا جائے تو وہ دودھ پلانے کے بعد اس بچے کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی حرمت نکاح ثابت ہو جائیں گا کہ وہ بچہ اس دودھ پلانے والی عورت کی بیٹیوں سے یا اس کے جس طرح سے نسب ہے وہ نسب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہاں سے اس کے دیگر بیٹی وغیرہ سے نکاح نہیں کر سکتا وغیرہ۔ 2.5 سال بھی پلائے تب؟ ہاں 2.5 سال کے اندر ہے، 2.5 سال کے اندر ہے، کیونکہ قرآن مقدس امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے کہ 2.5 سال، اور جبکہ صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ 2 سال ہے، کم سے کم 2 سال 2.5 سال تک کسی کو دودھ پلاتے ہیں ایام رضا ثابت ہو جائے گی۔ ہاں لیکن نہیں، تقوی کا مسئلہ نہیں ہے، فتوی کا مسئلہ ہے یہاں پر۔ فتوی کے متعلق اگر آپ جائیں گے تو فتویٰ صاحبین کے قول پر ہی ہے، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، یعنی 2 سال کے اوپر ہی فتویٰ ہے۔
تو اگر 2.5 سال تک 2 سال یعنی صاحبین اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے متعلق جو اختلافات ہوئے ہیں یہاں پر، تو 2 سال کی حرمت ہے، اس پہ جمہور کا فتویٰ ہے کہ 2 سال سے پہلے اگر اس کو دودھ پلایا جاتا ہے تو وہ بچہ اس ماں کی جو ہے اپنی رضائی ماں کی اپنے اصول و فروع پر وہ کیا ہے حرام ہو جائے گا اور اس سے نکاح نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے مدت پوری ہونے کے بعد بطور علاج بھی دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مدت پوری ہو جانے کے بعد 2 سال جو مدت ہے رکھی گئی اس کی، تو اس 2 سال کے بعد کیا دودھ پلانا بچے کو جائز ہے؟ تو 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا جائز نہیں ہے، یہ دودھ پلانا حرام ہے بچوں کو 2 سال کے بعد، یعنی اپنی ماں کا دودھ پلانا تو یہ جائز نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد، کیونکہ حولین کاملین 2 مکمل سال کا تذکرہ ہو چکا ہے، بس اس سے زیادہ دودھ پلانے کی تصور نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر دودھ پلائے تو حرمت رضاع ثابت بھی نہیں ہوگی، اور ایسا پلانا گناہ ہے، ایسے پلانا ممنوع ہے، گناہ ہے۔ حلق یا ناک میں دودھ ٹپکایا پھر بھی حرمت ثابت ہے۔ اگر دودھ منہ سے نہیں بلکہ حلق میں، منہ کھول کے حلق میں ٹپکا دیا یا ناک میں ٹپکا دیا تو اس سے بھی کیا ہے حرمت ثابت ہے۔ اسی طرح سے تھوڑے زیادہ سے بھی حرمت ثابت ہوگی۔ احناف کے نزدیک حلق وغیرہ یا پھر جو ہے حلق میں یا پھر ناک میں دودھ ٹپکا دینے سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہے، اور اس میں قلیل اور کثیر کا کوئی فرق نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہو یا کم سے کم مقدار میں دودھ ہو، لیکن ہر حالت میں کیا ہے حرمت رضاعت ثابت ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نہیں، کم سے کم 5 گھونٹ ہونی چاہیے، 5 چسکی ہونی چاہیے، 5 چسکی، جو قلیل ترین جو گھونٹ کا جو حصہ ہے وہ چسکی جس کو بولتے ہیں، تو 5 چسکی سے ہی جو ہے حرمت رضاعت ثابت ہوں گے، 1 یا 2 چسکی سے جو ہے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوں گے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 یا 2 چسکی سے جو ہے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، احناف نے کہ جو استدلال ہے وہ قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس میں ہے والوالدات یرضین اولادہن، کہ واللائی یئسن من المحیض، اس طرح کی آیت والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ایک میں دودھ پلانے کا تذکرہ ہے، اس کے بعد حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ تو اس آیت مبارکہ میں چسکی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، 2 یا 3 یا چند، یہ مطلق ہے، تو جو آیت مقدسہ مطلق ہو اس کو مطلق ہی رکھا جائے۔ لیکن حدیث شریف میں جو بات ہے اس کے متعلق کیا باتیں ہوں گی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 یا 2 چسکے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے یہ بات منسوخ ہو چکی ہے، اب ناسخ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تھوڑے رہو یا زیادہ رہو، تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، ہر حالت میں جو ہے نا حرمت رضاعت ثابت ہے۔ تو احناف نے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پر استدلال کرتے ہوئے یہ حکم آپ نے نافذ فرمایا ہے۔ تو قلیل اور کثیر کا کوئی فرق نہیں ہے، قرآن اور حدیث دو سے بھی ثابت ہے، ہاں دونوں سے ثابت ہے۔ احناف کا موقوف قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت احناف سب سے پہلے صرف چھاتی میں منہ لگایا پیا نہیں تو حرمت ثابت نہیں ہے، صرف منہ لگانے سے حرمت ثابت نہیں ہے بلکہ پینا ضروری ہے، 1 آدھ قطرے ہی کیوں نہ ہو پینا ضروری ہے، پینے پر ہی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حقنہ کے ذریعے سے پیٹ میں یا کان میں یا دماغ میں پہنچایا تو حرمت ثابت نہیں۔ حقنہ کے ذریعے انجیکشن کے ذریعے سے، عورت کا دودھ انجیکشن کے ذریعے سے اگر پیٹ میں پہنچایا گیا یا دماغ میں پہنچایا گیا یا کان میں ڈالا گیا تو اس صورت میں حرمت ثابت نہیں ہوگی، اس صورت میں، کیونکہ حلق سے اترنا اور پیٹ میں جانا ضروری ہے، کیونکہ دودھ ایک غذا ہے اور اس دماغ میں پہنچانا، کان میں پہنچانے کا جو مطلب معاملہ ہے یہ غذا کے طور پر نہیں ہے بلکہ کسی دوائی وغیرہ کے متعلق ہے۔ یہ اسی طرح سے کنواری لڑکی ہے، بوڑھیا وغیرہ ہے، تو مرد نے اگر دودھ پیا، بچوں کو یا دودھ پلایا گیا تو جب بھی حرمت ثابت ہے۔ مردہ عورت کا لیجیے، کنواری یا بوڑھیا یا مردہ عورت کا دودھ پیا گیا تو بھی حرمت ثابت ہے، جبکہ مردہ عورت کے دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے، لیکن احناف کے نزدیک کنواری لڑکی ہے یا پھر بوڑھی عورت ہے یا پھر مردہ عورت ہے، اس کی دودھ پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس میں قدوری وغیرہ میں اس میں دلائل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا، کسی عورت نے پلایا، اگر بچہ 2.5 برس کے اندر کا ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے تحت 2.5 سال حرمت ثابت ہوگی، اس سے زیادہ ہے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ بچے والی عورت کو طلاق دی گئی تو 2 برس تک دودھ پلانے کی اجرت بھی شوہر سے لیا جائے گا۔ اگر طلاق دے دی گئی، دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، تو اب بچے کو جو دودھ پلایا جا رہا ہے تو بچے کا طلاق کے بعد
دونوں طلاق ہو گئی، جدائی ہو جانے کے بعد لڑکی کسی مقام میں ہے یا اپنے گھر میں ہے، تو اب اس کو بچے جو تولد ہوئے، بچہ جو پیدا ہوا تو اس کو دودھ پلانا ہے، تو اس دودھ پلانے کی اجرت شوہر سے وصول کیا جائے گا، شوہر سے لیا جائے گا۔ اگر وہ انکار کرے تو اس پر جو ہے جبر کیا جائے گا، اس پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ دودھ کے خرچ، یعنی بچے کے 2 سال تک بچوں کے دودھ پلانے کا جو اجرت ہے، وہ اجرت وہ لڑکی کے والد ماں کو، بچے کے ماں کو وہ پیش کریں، اس پر یہ چیز لازم ہے۔ باپ 2 برس کے اندر دودھ چھڑانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے باپ یہ نہیں کر سکتا کہ 2 سال سے پہلے لاؤ مجھے دے دو، میں اس کا دودھ چھڑا دو، تو یہ نہیں کر سکتا۔ یعنی باپ 2 سال سے پہلے ماں پر یہ زیادتی نہیں کر سکتا کہ وہ بچے کا دودھ چھڑا دیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ بلا ضرورت ہر بچے کو دودھ نہ پلائیں۔ عورتوں پر یہ چیز مسئلہ ہے، خصوصاً خیال رکھنی چاہیے عام طور پر کہ ہر بچے کو جو بھی روتا ہوا بچہ ملے گود میں لیے تو اس کو دودھ پلانے لگیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بلا وجہ دودھ پلانا یہ مکروہ ہے۔ دودھ نہ پلائیں، اگر پلائیں تو خود یاد رکھیں، دوسروں کو بتا دیں۔ اگر کسی بچے کو دودھ پلایا گیا ہے تو اس کو آپ یہ خود یاد رکھیں یا چند لوگوں کو بتا دیں کہ ہو سکتے اس کے رشتے آپ کے سگے بیٹے یا بیٹیوں کے لیے ہو تو اس بعد میں مسائل پیش نہ ہو، لہٰذا ان کو بتا دیا جائے 4 لوگوں کو کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے۔ یعنی دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے یہ مشہور ہونی چاہیے، یہ جو مخفی نہیں ہونی چاہیے، پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے۔ بغیر شوہر کی اجازت کے دودھ پلانا مکروہ ہے۔ جب بھی دودھ پلانا ہے تو شوہر کی اجازت لے لیں تو اس کے بعد ہی دودھ پلائیں، بلا وجہ نہ پلائیں، ضرورت ہے تو پلائیں اور یاد رکھ لیں اس کو کہ میں نے کس کو۔ غیر بچوں کو دودھ پلا، جی ہاں، غیر کے بچوں کو پلانا چاہتی ہے ہاں تو اپنے شوہر کی اجازت ہاں شوہر کی اجازت، اپنی خود کی اولاد کو اجازت نہیں خود کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو پلانے کا حق ہے، اس کو تو پلانا ہی ہے، لیکن غیر کے بچوں کو جو ہے نا دودھ پلانے کا جو حکم ہے وہ، اب کوئی بچہ ملا ہے ایسا تو عام طور پر تو اب وہ پیاسا ہے، یعنی اس کو بھوک لگی ہے سخت، اگر دودھ نہیں پلائیں گے تو اس کو اندیشہ ہے جان کا، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے مکروہ کا تصور نہیں کیا جائے گا بلکہ اس بچے پر دودھ پلانا لازم ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو دودھ پلانا واجب ہے۔ اب اس میں شوہر کی اجازت نہیں، شوہر کی ضرورت نہیں وہاں پر، کیونکہ ایک جان بچانا وہاں پر ضروری ہے۔ ایک عورت کا دودھ بچوں نے وقفے سے پیا، ایک لڑکا ہے دوسرا لڑکی ہے، تو یہ دونوں بھائی بہن ہیں، یعنی ایک عورت کا دودھ کئی سال کے وقفے میں پیا، اس ایک عورت نے بچے کو دودھ پلایا اس دوسرے کے بچے کو، تو اس میں 1 سال پہلے سال، اس کے بعد ایک لڑکی کو دودھ پلایا تو 5 سال کے بعد، پھر بھی وہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہی ہوں گے، رضائی بھائی بہن ہی ہوں گے، پھر بھی ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وقفے سے بھی پلایا یا ایک ساتھ پلایا ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر 2 عورتوں کا دودھ ملا کر دیا گیا تو دونوں اس کی رضائی ماں ہیں۔ 2 عورتوں کا دودھ ملا کر کے نکال کر کے کسی برتن میں یا پھر کسی چمچے میں یا پیالی میں دیا گیا بچے کو پینے کے لیے، تو کیا دونوں کے دونوں کیا ہوں گے؟ ان کی رضائی مائیں ہوں گی۔ دودھ کی صفت بدل کر پنیر کھوا وغیرہ بچے کو کھلایا گیا تو رضاعت نہیں ہے۔ دودھ کی صفت بدل دی گئی، یہاں پر دودھ کی صفت بدل کر کے اس کو کچھ کھانے کی چیز میں دیا گیا، یعنی دودھ کو کسی کھانے کی چیز میں دیا گیا، تو اب کھانے کی چیز میں اگر آگ میں پکایا گیا ہے تو دودھ کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی کھانا اور دودھ جب مل جائے تو وہاں پر کھانا اور پینا، کھانا اور پانی جب ایک جگہ مل جائے تو کھانے کو ہی غلبہ دیا جاتا ہے، پانی کو غلبہ نہیں دیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے یہ، کیونکہ جو چیز مغلوب ہو محدود ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، جیسا کہ کسی کے منہ سے تھوک نکلا، اب اس میں جو ہے خون ملا ہوا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اگر تھوک کو پھینکنے کے بعد دیکھیں کہ یہ تھوک جو ہے کہ اس میں تھوک زیادہ ہے یا پھر خون زیادہ ہے، اگر خون زیادہ ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ غلبہ کس کو ہے؟ خون کو ہے۔ ہاں لیکن اگر تھوک کو غلبہ ہے اور خون مغلوب ہے تو مغلوب کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، جو چیز مغلوب ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، تو تھوک اگر خون کے کلر کا ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا، اگر تھوک کے کلر کا ہے، خون اس کے اندر کم ہے، غالب مغلوب، یعنی دیکھنے والا اسے دیکھ کر کیا کہے گا؟ تھوک ہے، یا دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ خون ہے، تو اگر خون ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہے گا کہ نہیں یہ تھوک ہے تو وضو سے نہیں ٹوٹے گا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر کھانا اور پانی ایک ساتھ مل جائے تو کھانے کی ترجیح ہوتی ہے، تو اس کی صفت بدل کر پنیر وغیرہ یا دیگر چیزیں بنائیں گے اس کو، تو اس سے رضاعت وغیرہ ثابت نہیں ہوتی ہے۔ رضاعت کے ثبوت کے لیے 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی مانی جائے گی، صرف عورت کی گواہی سے بہتر ہے کہ جدا ہو جائے، یعنی رضاعت کے لیے بھی ایک گواہ چاہیے، تو گواہ کے لیے کیا ہے؟ 2 مردوں کا ہونا ہے کہ رضاعت کے لیے بھائی، اسی لیے پہلے کہا گیا کہ عورت جب کسی کو دودھ پلائیں تو چند لوگوں کو بتا دیں وہ کہ میں نے اس کو دودھ پلایا ہے، اس کو گواہ بنا دیں تاکہ معاملات مشکل میں نہ آئے اور بعد میں جو ہے شادی وغیرہ کے مسائل میں دشواری نہ ہو۔ تو رضاعت کے ثبوت کے لیے 2 مردوں کی گواہی چاہیے یا 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی مانی جائے گی۔ صرف عورت گواہی دے رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، صرف عورت گواہی دے رہی ہے
تو بہتر ہے کہ اس کی صرف اس کی گواہی سے بہتر ہے کہ اس کی گواہی سے دونوں شوہر بیوی جدا ہو جائیں. لیکن یہ لازم نہیں ہے. لازم نہیں ہے کیونکہ یہاں پر گواہ نہیں ہے جس مقدار میں گواہ ہونا چاہیے. تو صرف احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں کے دونوں جدا ہو جائیں صرف ایک عورت کی گواہی سے. زوجین کو ایک عورت میں سے ایک عورت نے کہے کہ تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اگر دونوں سمجھ لے تو نکاح فاسد ہے. یعنی زوجین شوہر بیوی ہیں دونوں کو، اگر ایک عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اگر اس عورت کی بات کو یہ دونوں عاقدین یعنی شوہر بیوی سچا سمجھ لے تو دونوں کا نکاح فاسد ہے، دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا وہاں پر. شوہر اور بیوی دونوں بھی اس کو سچا سمجھ لے. ہاں دونوں میں سے کوئی ایک سمجھے تو دونوں میں سے کوئی اگر ایک سمجھ لے تو اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اگر شوہر نے سچا سمجھا اس کو تو بھی بہتر ہے کہ جدا ہو جائے، یا بیوی نے اس کو سچا سمجھا تو بہتر ہے کہ اس کے اندر جدا ہو جائیں. یہاں پر دونوں سچا سمجھ لے تو لازمی طور پر نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، لیکن ایک سچا سمجھ رہا ہے ایک جھوٹا سمجھ رہا ہے تو یہاں پر بھی بہتر ہے کہ وہ دونوں جدا ہو جائے. یہاں پر اگر دونوں جھوٹ سمجھے تو بہتر ہے کہ جدا. ہاں دونوں اگر جھوٹ بھی سمجھ رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ دونوں بھی جھوٹ سمجھنے کی صورت میں بھی جدا ہونے کا حکم ہے ان دونوں کو. اگر وطی نہ ہو تو جدا ہو، لیکن اگر کچھ وطی نہ ہو تو کچھ مہر نہیں. لیکن اگر وطی نہیں ہوئے دونوں کے درمیان، اب دونوں جدا ہو رہے ہیں، نکاح کے بعد جدا ہو رہے ہیں ایک عورت کی گواہی سے، تو کیا ان دونوں کے درمیان میں کچھ مہر دینا ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے مسئلے میں بیان کیا گیا کہ وطی سے پہلے اگر دونوں خلاصہ الگ ہو جاتے ہیں تو نصف مہر ہے، جتنا مہر مقرر کیا گیا اس کو آدھا دینا ہے. تو کیا ان دونوں کو مہر ملے گا؟ تو بتا یہاں پر مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وطی ہو چکی ہے تو پھر جملہ مہر دینا پڑے گا. یہاں پر اس عورت کی گواہی سے اگر دونوں نے سچا سمجھا ہے، اب جدا ہو رہے ہیں یہاں پر، تو وطی اگر نہیں ہوئی ہے تو مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وطی ہو چکی ہے تو جملہ مہر ادا کرنا پڑے گا، جملہ مہر دینا پڑے گا. دو گواہ عورت سے کہے رضاعت کے بارے میں شوہر منکر ہے، قاضی کے پاس گواہ نہ گزری تو وہ غائب ہو گئے تو عورت کے پاس رہنا جائز نہیں ہے. دو گواہ عورت سے کہے رضاعت کے بارے میں اور شوہر کا انکار کر رہا ہے تو قاضی کے پاس گواہ نہ گزری، یعنی قاضی کے پاس وہ گواہ وغیرہ کے معاملے نہیں ہوئے، کیونکہ قاضی کے پاس لے جانا پڑے گا اس معاملے کو. دونوں میں سے کوئی اگر ایک یقین کرے تو قاضی اس کا فیصلہ کرے گا. تو مطلب آپ مان رہے ہیں کس بنیاد پر مان رہے ہیں، اور آپ نہیں مان رہے ہیں تو کس بنیاد پر نہیں مان رہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا کہ دونوں میں سے کوئی ایک اگر یقین کرے یا ایک شک کرے تو کیا مسئلے ہیں اس کے. تو بہتر تو صورت یہ کہ جدا ہو جائے، لیکن اگر جدا نہیں ہونا چاہ رہے ہیں ایک بھی تو کیا کریں گے؟ قاضی کے پاس جائیں گے. قاضی کے پاس پھر دونوں کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کس بنیاد پر ان کی بات کو سچا مان رہے ہیں اور آپ کس بنیاد پر ان کی بات کو شک کر رہے ہیں. تو آپ اس کی وضاحت و خلاصہ کریں. تو قاضی کے پاس گواہ نہ گزری، وہ دونوں شخص تو گواہ ہیں لیکن قاضی کے پاس نہیں جا سکے اس سے پہلے کہ وہ دونوں انتقال ہو گئے یا دونوں کے دونوں مر گئے. دو گواہ تھے، وہ آئے اور دونوں کو کہا گیا، لیکن وہ دونوں قاضی تک نہیں پہنچ سکے، انتقال ہو گئے یا پھر کہیں چلے گئے، غائب ہو گئے. تو عورت کے پاس رہنا جائز نہیں ہے کیونکہ دو گواہ ہو چکے ہیں. یہاں پر تو عورت دو گواہ اگر کہ کہا ہے کہ تم ایسا معاملہ ہے، تم دونوں بھائی بہن ہیں، رضائی بھائی بہن ہیں، تو اب دونوں کی اگر گواہی ہو جاتی تھی قاضی کے پاس تو مسئلہ ہی نہیں رہتا تھا. لیکن اگر قاضی کے پاس گواہی نہیں گزری، وہ دونوں کہیں اور چلا گیا، غائب ہو گیا یا انتقال ہو گیا، تو اس عورت پر لازم ہے کہ وہ عورت مرد سے کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے، کیونکہ دو گواہ مل چکے ہیں. یہاں پر اگر مرد نے اپنی بیوی کا دودھ پیا تو نکاح میں کچھ نقصان نہیں ہے. مرد نے اپنی بیوی کا اگر دودھ پی لیا تو اس میں کوئی قباحت کی بات یا کوئی نقصان کی بات اس کے اندر نہیں ہے. نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس مسئلے کو ذہن نشیں رکھا جائے.